جو تنقید کرتے ہیں ان کی سکون قلب کے لیے ایک سوال. چلیں یہ مثال کے طور پہ ان کے مطابق اگر ہم اسے نہیں نکلو اور مار دھاڑ شروع کر دو، حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف نکل کے جناب تباہی مچا دو، پکڑ کے کچھ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. تو اب اگر یہ پوائنٹ ہے، نکلو مار دھاڑ کرو، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دو، تو اس سے نیتن یاہو کا کیا بگڑے گا؟ نہیں، نیتن یاہو تو یہ چاہے گا کہ ان کی یہ انارکی پھیلے، یہ کمزور اور ہوں، اور ان کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو، ان کا اپنا جذبہ ختم ہو. تو ان بھائیوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو مار کے ختم کریں، ہمیں جو ہے نا کچھ زیادہ ہلنا نہ پڑے. ہم تو تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے منہج انقلاب نبوی کا ذکر ڈاکٹر صاحب کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. پھر دوسرا ٹائٹل رسول انقلاب کا طریق انقلاب. اس کے بیان کے ذیل میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر کھڑے بھی ہوں تو پرامن طور پر اپنے اس لوگوں کی پہلے تو سڑک بلاک کریں، پھر ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں، ان کی دکانوں کے شیشے توڑیں. اس سے کیا ہوگا؟ گالیاں پڑیں گی ان کی، پھر میں دین کا کام کر سکوں گا میں؟ تو ہم تو بددعائیں ملیں گی. ہاں، بددعائیں ملیں گی. تو ہم تو اس جگہ قائل نہیں ہیں. سسٹم کو ڈیریل کرنا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم اپنے اوپر سارا لیں گے، نہ کہ سسٹم والوں کی گاڑیوں کو یا اپنے لوگوں کی گاڑیوں کو اور ان کی دکانوں کے شیشوں کو توڑ کر ان کی بددعائیں لینا ہم شروع کر دیں. تو ہم تو وہاں کی یہ بات کر رہے ہیں. چہ جائے کہ اس وقت ایک جذباتی انداز میں کوشچن کر کے لڑائی مار دھاڑ کی بات شروع کر کے اپنے اندر ہی ہم ختم ہو جائیں، تو پھر امت کی سطح پہ کیا کام کریں گے؟ جو معاملہ ٹی ٹی پی کہ کچھ عناصر نے لے لیا کہ بس جناب انہی کو مارو جو پاکستان میں ہی ہے، انہی کو مارو، انہی کا، اور وہ ملک کے اندر جو بدامنی اور وہ فساد پھیلا، ملک کمزور ہوا ہے. آپ کے تمام جسے کہیں کہ بیچارے معصوم لوگ کتنے مرے. بالکل، یعنی ہتھیار کے اٹھانے کے معاملات یہ شرعی طور پر خروج کے مسئلے کے تحت آتے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا منہج انقلاب نبوی میں بھی. یہ اپنی جگہ ایک معاملہ. ہاں، کیونکہ یہ بات آئی ہے تو ضمناً ایک اور میں اشارہ کر دوں. وہ اشارہ یہ ہے کہ ملک میں ممکن ہے کچھ لوگوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہتھیار اٹھانا شروع کیے ہوں، بڑی نیک نیتی کے ساتھ. ان کو ہمارا جواب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں خروج کے مسائل چیک کر لیں، اور مسلم معاشرے میں مسلح بغاوت کے حوالے سے بڑے کڑے شرائط اور مسائل ہیں. یہ ان کے لیے ہمارا. اور جن علماء کرام نے مسلح بغاوت کو ہمارے اس دور میں فتووں کے ذریعے حرام قرار دیا ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت حرام ہے، میں بار بار ان سے گزارش کرتا ہوں، جمعے کے خطبات میں بھی کی ہے، یہ آدھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت حرام ہے، بالکل صحیح بات ہے. میری گزارش ہے کہ اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا جائے. اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی ریاست میں فرق ہے. فرق کریں اس کے اندر. تو اسلامی ریاست کچھ اور شے ہوگی، مسلمانوں کی ریاست کچھ اور شے ہوگی. اچھا، اس میں بھی کوئی ہم بھڑکانے کی بات نہیں ویسے یہ بھی آپ ایکسپلین کر دیں اس میں فرق، تاکہ عوام کے لیے بھی. دیکھیں، لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا نام، میں نے کہا مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا، میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن مجھے بتائیں کتنا اسلامی ہے وہ. پھر میں کہا چلے میں جواب دیتا ہوں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، 25 کروڑ کی عظیم اکثریت مسلمان ہیں، مگر بے نمازی بھی ہیں. مسلمان ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں. مسلمان ہیں، سود خوری بھی کرتے ہیں. مسلمان ہیں، بے پردگی بھی ہے. مسلمان ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں کیا ہم مسلمان؟ تو ہمارا نام بھی مسلمانوں والا، ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، مگر ہماری حرکتیں اسلامی نہیں ہیں نا. تو ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بالکل ہے بھائی، ہمارے باپ دادا کی قربانیاں ہیں، لیکن ملک کے کام اسلامی ہیں. سود کا نظام چلتا ہو یہ اسلامی ہے، جوئے کا سسٹم چلتا ہو یہ اسلامی ہے، بے حیائی کی گنجائشیں موجود ہو یہ اسلامی ہے، قوانین شریعت کے خلاف بنتے ہو یہ اسلامی ہے، ہمارے ججز بیٹھ کے شریعت کے خلاف اب فیصلے دینا شروع ہو چکے ہیں، دیتے رہے ہیں، یہ اسلامی ہے. یہ اسلامی نہیں ہے بھائی. تو جیسے ہم مسلمان ہیں مگر غیر اسلامی حرکتیں ہیں، اسی طرح ملک نام ہے اسلامی لیکن حرکتیں اسلامی نہیں ہیں. تو میں ان علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کو بھی ڈیفائن کریں کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. ایک بات وہ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت حرام، اسلامی ریاست کو ڈیفائن کر دیں. اور حکمرانوں سے ہم یہ گزارش کریں گے، شریعت اگر نافذ آپ نہیں کریں گے تو کچھ لوگ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ڈی ٹریک ہوں گے، غلط ٹریک پہ جائیں گے اور وہ ہتھیار اٹھائیں گے. جیسے بات آتی ہے نا ناموس رسالت کے تحفظ کی اور 295C کی، آج تک ایک سزا نافذ نہیں ہوئی. ایک سزا نافذ، ہاں ٹھیک ہے نا، مطلب ایگزیکیوٹ نہیں ہوا نا معاملہ. اور کیسز تو سینکڑوں کی، شاید 1200-1300 سے زیادہ ہو جائیں گے. بھائی شک کا فائدہ دے دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. لیکن جن کے ثابت شدہ معاملات سامنے آ گئے، اگر آپ ان کو سزا نہیں دو گے تو آپ خود عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہو کہ بھائی یہ تو سزا نہیں دیتے، تم ہی سزا دو. تو پھر اٹھ کر وہ کام وہ کریں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو اگر شریعت کے نفاذ
احساس کی طرف پیش قدمی ہو جائے گی تو خروج کا مسئلہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، پھر کسی کا مسلح راستے کو اختیار کرنے کا جواز بھی ختم ہو جائے گا. یہ دونوں طرف کی بات کلیئر رہنی چاہیے.